आपको लिख के देने को तैयार हूँ। आप हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में हैं, आप खाली नहीं जाएंगे। हमारी उधर पंजाबी में कहते हैं वड्डे घर जाओ तो शह भी वड्डी लगती है। कोई हैं आप भाई बड़े घर आए हैं, आप महबूब की महफिल, आप नहीं खाली जाएंगे। ये बिल्कुल आप इस बात को छोड़ दें कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप करीब बैठे हैं, आप दरमियान में बैठे हैं, आप सबसे एंड पे बैठे हैं, ये कोई माने नहीं रखता। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। और मैंने तकरीबन हजरत जी देखा है जो ज़्यादा करीब रहने वाले होते हैं ना अक्सर खाली होते हैं। ये मेरा मुशाहदा है हजरत, मैंने अक्सर देखा है जो ज़्यादा करीब रहने वाले होते हैं ना वो अक्सर खाली रह जाते हैं, क्योंकि वो करीब रह रह के ना जिसको पंजाबी में कहते हैं झाके भी खोल जाते हैं, फिर वो कहते हैं वह ठीक ही है। तो अक्सर यही होता है जो वो खड़े होते हैं ना वो ले जाते हैं सौदा हजरत जी। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल दिल पे ना लें कि आप कहाँ खड़े हैं। ये मैं आपको और सादी बात, ये थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल यहाँ भी बारिश हुई है। जब बारिश बरसती है ना हजरत वो यकसां बरसती है। कोई ये नहीं है कि कोई अमीर होगा तो उसके घर ज़्यादा बरसेगी, कोई गरीब होगा तो उसके घर कम बरसेगी, यकसां बरसती है। बस इतना आपने करना है कि आपने जो अपना बर्तन है ना उसको सीधा रखना है आपने, ठीक है जी। बारिश कम हो ज़्यादा हो लेकिन आपने बर्तन ही पुठा कर दिया तो फिर तो नहीं भरेगा कभी। बस अपना बर्तन सीधा रख के बैठे, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा जी कोई भी। यहाँ आने वाला खाली नहीं जाता। फारसी में कहा गया है ई दर गहे माँ दर गहे नो उम्मीदी नीस्तदल। बस शर्त यह है कि किसी को बैठना आता हो, बस इतनी शर्त है कि किसी को बैठना आता हो। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल हजरत जी बिल्कुल छोड़ दें कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। बस आप जहाँ भी बैठे हैं आप उनकी महफिल में बैठे हैं हजरत। ये कोई ऐसा इशू ही नहीं है जी। आप जहाँ भी बैठे हैं आप उनकी महफिल में बैठे हैं। बस अदब, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, तलब, ये कुछ चीज़ें जमा करके रखें। आपको खुद ही नहीं पता जाते हुए आपको क्या क्या दे दिया जाएगा हजरत। ये बहुत बड़ी बारगाह है हजरत। मैं बच्चों को अक्सर सुनाता हूँ हजरत जी, मेरा बचपन था ना, ज़ाहिर है जी पैंट शर्ट हम भी पहना करते थे। ये तो मैट्रिक के बाद करम हुआ, अल्लाह का फजल हो गया हजरत। तो मुझे याद है हजरत जी हम वो खेल रहे होते थे ना तो कहीं से वो सदा लगनी, वो जो हमारी पंजाबी में कहते हैं वालो कुड़ियो वंडी दी न्याज ले जाओ। तो क्या करना हजरत जी, वो घर नहीं जाना, क्या करना उसी वक्त वो जो भी न्याज बांट रहा होता था उसके सामने अपनी पैंट में से शर्ट का कोना निकाल के ना तो आगे कर देना। आपको पता है कमीज़ का दामन बड़ा होता है, ज़्यादा कुछ आ जाता है, तो शर्ट तो बड़ी थोड़ी सी होती है। तो वो जो अम्मा न्याज बांट रही होती थी उसने कहना पुत्र जा करूँ जाके ना तो को भांडा लैके आ, मैं की पावां तेरी शर्ट विच। तो मैंने कहा ना मैंने तो नहीं बर्तन लेने जाना। उसने कहा क्यों? मैंने कहा आने तक न्याज ही ख़त्म हो जानी है, जो डालना है इसी में डालना है। तो उसने फिर वो को थोड़े से चावल डालने को थोड़े वैसे गिर जाने हजरत जी हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ हजरत, दर मुस्तफ़ा वो है दर है कि अगर तू छोटी झोली लेके जाएगा वो बड़ी झोली भी पास से देंगे हैं। बस पुत्र शर्त ये है किसी को बैठना आता हो। सिर्फ खराबी ये है कि हमें बैठना नहीं आ रहा, इसलिए हम खाली हैं, यहाँ नहीं खाली जाता। ये हजरत शेख अबुल खैर अख्ती अलैहि रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे करम हुआ, मुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया हजरत जी। कहते मैं हाजिर हुआ, सलाम पेश किया। कहते एक दिन गुजर गया भूखा। अल्लाह हजरत जी ये भी कोई रंग ही जाहिर होना था उन पर। बाकी हजरत जी मदीना पाक में कोई भूखा रहे मेरी तो बात समझ में नहीं आती है। मेरा अपना मुशाहदा है जी, जब पहली बार बुलाया ना उन्होंने करम किया। कुछ पाकिस्तान से अहबाब साथ गए थे, सारे PhD स्कॉलर थे, तो कुछ अहबाब वहाँ से जमा हुए। हम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे ना तो सारे अहबाब बैठे हुए थे, मैं थोड़ा साइड पे बैठ के कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं जब वहाँ जाओ तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हुजूर की बारगाह में गुजारो। जब थक जाओ, असाब शल हो जाए, नींद गालिब आए तो फिर होटल सोने के लिए आ जाओ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। लेकिन मैंने देखा हजरत जी नमाज पढ़ के लोग एवं निकल देने जिमें उन्होंने होटल वेखे पहली बार है हजरत जी। वो भाई हुजूर के पास आए हो वहाँ वक्त गुजारो। क्या तुमने कभी बेड नहीं देखा? क्या कभी तुम पाकिस्तान में सोए नहीं या मदीना पाक सोने आए हो? भाई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त गुजारो, कुछ ना कुछ पढ़ो वहाँ बैठ के। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाओ, नात आती है तो नात सुनाओ, जो आता है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करो। ऐसे पाकिस्तानी करते हैं जैसे इन्होंने कभी होटल ही नहीं देखा, जैसे ये कभी पाकिस्तान में सोए ही नहीं, ये मदीना आए सोने हैं। वहाँ ना जाके सोना पुत्र, वहाँ तो हुजूर के कदमों में वक्त गुजारो, वहाँ हुजूर की खिदमत में हाजिर रहो।
وہ کہتے ہیں 1 دن بھی گزر گیا، 2 دن بھی گزر گئے، 3 دن بھی گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5واں دن میں بھوکا تھا۔ اللہ حضرت بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، حضرت میرے جو احباب تھے وہ پیچھے بیٹھے کسی مسئلے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو پہلے حضرت میرے کندھے پہ نا کسی کا ہاتھ، تو ساتھ ہی کان میں آواز السلام علیکم، میں نے پیچھے دیکھا حضرت، تو حضرت جی وہ عربی اردو بولنے کی کوشش بھی کرے نا تو اس کا لہجہ بتا دے گا کہ یہ عربی ہے، پٹھان بھی اردو بولنے کی کوشش کرے، بول تو شاید بولے گا لیکن اس کا لہجہ بتا دے گا کہ یہ اردو نہیں ہے۔ حضرت جی وضع قطع عربی لیکن نفیس اردو، جیسے پنجاب یونیورسٹی میں کوئی اردو کا پروفیسر ہو، حضرت بڑی نفیس اردو بول کے مجھے فرمانے لگے، یہ میرے آگے ایک برتن کر کے، حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ میں نے دیکھا، بندہ پہلی بار دیکھا تھا، تو میں نے عرض کی میں حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں ہے، تو میں نے مسکرا کے کہنے لگے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ اب وہاں بھائی کیا بحث تھی، میں نے ان کے ہاتھ سے برتن، اور برتن اتنا گرم، یہاں کافی احباب بیٹھے ہوں گے جی، وہ اتنا قریب بھی نہیں ہے ہوٹل، اچھا خاصا فاصلے بنتے ہیں حضرت جی، اور مسجد نبوی کا ماحول تو ویسے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے حضرت جی، ایسے دال گرم تھی جیسے ساتھ ہی کسی کمرے میں کو رکھی ہوئی ہے دیکھ، اس میں سے ڈال کے لایا یہ۔ میں نے دال سامنے رکھ لی، میں نے کہا کھانے کا وقت بھی تھا، ہم زور پڑ چکے تھے، تو میں نے کہا چلو جی اب تلاوت ختم کرتے ہیں، تو چل کے روٹی کھاتے ہیں جی، دال آئی ہے۔ میں حضرت قرآن پاک ریک میں رکھا، پیچھے جا کے احباب میں بیٹھا، دال کا برتن رکھا، میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، اب بازار سے کوئی اور سالن لیتے ہیں ساتھ تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو پیچھے احباب بیٹھے تھے نا، ان میں سے ایک حضرت کہتے ہیں دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا چنگا یار مصباحی صاحب نہ لائے ہیں، جتھے جاؤ گوشت ہی لبدا ہے، اج کتے دوپہری دال لبے نا۔ وہ در محبوب ہے جی، وہ در محبوب ہے جی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ وہاں تو حضرت دل میں خیال آنے کی بات ہے جی، وہاں دل میں خیال آنے کی بات ہے جی۔ لیکن حضرت جی جاتے جاتے میں ہاتھ جوڑ کے اب اتنا آپ کو کہتا جاؤں گا، بس پتر وہاں جاؤ نا تو دالیاں حلوہ نہ مانگنا، چم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے، زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں، کو مانگنا پتر۔ اگر وہاں دال پہ دل کر پڑا نا یا حلوے پہ دل کر پڑا تو پتر باہر سے لے کے کھا لینا، پیسوں کا اتنی بڑی بارگاہ ہے، کچھ مانگنا حضرت، کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے، کچھ مانگنا حضرت۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقت کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رضو اور جا کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، کہتے بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی پیش کر کے نا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے جب سو گیا نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں، حقیقتاً بھی سویا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور کہتے ہیں مجھے آ کے نا سوتے میں خواب سے مولا مشکل کشا نے جگایا، آئے میں کہتا ہوں میاں کدی انہاں دا پرونا بن تینوں آ کے جگان گے بھی مولا مشکل کشا ہے، کبھی بن تو صحیح ان کا مہمان، تو بنتا ہی نہیں ہے، تو کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے، اور اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، دھکے ہی کھائیں گا میاں، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مانگت کو علو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے، کہتے مجھے مولا مشکل کشا نے جگایا، شیر خدا حیدر کرار اخی مصطفیٰ حضرت ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ محبوب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں۔ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا، جی وہ ایک کتا بھونکا تھا صدیق اکبر پہ، تو میں اس کتے کو کہتا ہوں میں تو پونک، او نال اوغاراں چ بھی نال مزاراں چ بھی نال تے خواباں چ بھی نال، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جی اگر کوئی کتا بھونکے بھی تو صدیق اکبر تو اس جگہ ہے وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا نہیں، وہاں جاتا ہے تو صرف درود جاتا ہے، کوئی کتا جتنا مرضی صدیق اکبر پہ بھونکے صدیق اکبر کو نہیں سے فرق پڑے گا کوئی، ہیں جی اس نے اپنا ہی منہ کالا کرنا ہے جی، اس نے اپنی کالک میں اور اضافہ کرنا ہے۔ صدیق اکبر جہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں وہاں کسی کی گالیاں نہیں جاتی،
علیہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ. جی وہ خوابوں میں بھی ساتھ ہیں، وہ مزار میں بھی ساتھ ہیں، وہ غار میں بھی ساتھ تھے، وہ سفر میں بھی ساتھ تھے، وہ تنہائی میں بھی ساتھ تھے، وہ قرآن میں بھی ساتھ ہی ہیں حضرت، کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں حضرت، وہ ابوبکر ہیں حضرت. اور میں آپ سے کہوں گا، آج میرا موضوع تو نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ کبھی اگر آپ نے پوچھنا ہو نا کہ ابو بکر کیا ہیں تو پھر مولا مشکل کشا سے پوچھ لینا ہے. ہاں جی یہ کوئی ایسا نہیں مسئلہ حضرت، وہ ابو بکر ہیں حضرت، وہ ابو بکر ہیں، وہ یار غار ہیں، وہ یار مزار لے سکا. یا تو میرے بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں تو ایک اور کھجور لے لیتا ہوں. تو کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی یہ خواب نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے اپنے بھائی عمر سے پوچھا عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پورا آپ مجھ سے رہے ہیں. اب اس سے میں آگے نہیں جاؤں گا، صرف صوفیہ نے کہا اصل میں ہوا اس طرح، رات تو وہ ایک ہی تھی، رات تو وہ ایک ہی تھی، لیکن اسے ایک رات میں پتہ نہیں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی تھی. لیکن پتر آج ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں، آج ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں. ان کو تلاش کرو، ان کو ڈھونڈو کہیں سے. آج یہ ہماری راتیں فیس بک کی نظر ہو گئی ہیں، آج یہ ہماری راتیں یوٹیوب کی نظر ہو گئی، آج یہ ہماری راتیں بری دوستیوں کی نظر ہو گئی ہیں. ان کو تلاش کرو یار، ان کو تلاش کرو، بڑی قیمتی راتیں ہیں. ہماری راتیں کھو گئی ہیں. آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے جی، وہ آئے تو صحیح ہے. اب کسی کو شوق ہی نہیں دیکھنے کا، کوئی کہندا ہے میں کینیڈا لے جاؤ تو کوئی کہندا میں یو کے جانا ہے، کوئی کہندا میں امریکہ لے جاؤ تو کوئی کہندا میں آسٹریلیا جانا ہے. ہم تو مائے البکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہوتا ہے جی کیوں نہیں ہوتا؟ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو ان کو لٹک لگ گئی یار کو دیکھنے کی، اور ہوتا حضرت جی تب بھی ہے جب لٹک لگتی ہے. جتنی دیر لٹک نہیں لگتی اتنی دیر کچھ نہیں ہوتا. لکھا ہے حضرت 40 سال نہیں سوئے حضرت، 40 سال نہیں سوئے حضرت، صرف اس لیے کہ محبوب دیکھنا ہے حضرت. وہ لکھا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایویں آنکھ لگ گئی، بس آنکھ لگنی تھی حضرت، ادھر جا آنکھ محبوب سے لگ گئی حضرت. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بئیں چنگیاں دے کول، بئیں چنگیاں دے کول، صادقین دے کول بئیں. وہ آنکھ کھلی تو حضرت غلط قیاس کر گئے. انہوں نے کہا لے بھائی میں بھی 40 سال جاگتا رہے، اگر پہلے پتہ ہوتا سونے سے محبوب ملتا ہے تو میں روز سوتا اور روز محبوب دیکھتا. پھر کیا تھا، بس بغل میں بسترا، فرض پڑھنے نماز پڑھنی تو بسترا پا کے پھر سو جانا، یار لبے گا حضرت. پھر وہ کچھ دن گزرے تو غیب سے آواز آئی وہ بندیا وہ پہلے سونا ہی نہیں سا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں ہے، ایک ہی ہویا. عرض کیتی مالک میں بھی 40 سال جاگ چھڑیا، مینوں جے پہلے پتا ہوندا ستیاں محبوب لبدا ہے تو میں روز سو کے محبوب ویکھدا، میں تے تاں ستا رہنا وا پھر محبوب ملے گا. آواز آئی بندیا تینوں کنے کہا ستیاں محبوب لبدے نے؟ عرض کیتی مالک پھر کیویں لبدے نے؟ اگے سے آواز آئی بندیا محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل ہے، پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے. لیکن اب کون دیکھے، کون دیکھے، کون دیکھے جی؟ کسی کو شوق ہی نہیں جی دیکھنے کا. جو وقت ہے ہم تو اس وقت حضرت جی نہیں ڈھونڈو، بڑا کچھ کھو گیا. ہم تو مائل با کرم، ہم تو مائل با کرم، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. یہ آپ تو سارے حضرت انسان بیٹھے ہیں، آپ تو سارے وہ بیٹھے ہیں جن کے لیے محبوب غاروں میں سرے انور نکیلے پتھروں پہ رکھ کے روتے رہے ہیں جی. قرآن آیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن آیا جی. اللہ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. حضرت جی آپ سارے حضرت انسان بیٹھے ہو، آپ سارے ان کے امتی بیٹھے ہو. حضرت جی میں آپ کو بہت نیچے لے کے جانے لگا ہوں. بلی کیا ہوتی ہے جی؟ بلی، لیکن دیکھو کیسے کریم محبوب ہے. یہ سائیوال جامعہ فریدیہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت جنہوں نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی ہے، جلوہ جانا لکھی ہے حضرت،
بڑی کمال شخصیت تھی حضرت، بہت کمال، روز نہیں مائیں ایسے پیدا کرتی ہیں حضرت۔ اللہ کا شکر ہے، اس حوالے سے ہمارا آپ کا فیصل آباد بھی بڑا زرخیز ہے۔ ہاں جی الحمدللہ، اللہ نے فیصل آباد کو بھی بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں حضرت، بڑے بڑے نام دیے ہیں اللہ نے فیصل آباد، زرخیز ہے جی آپ کا فیصل آباد، ہیں جی بڑا بڑا زرخیز ہے آپ کا فیصل آباد بھی ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب بھی ہیں جی، مائیں روز پیدا کرتی ہیں جی، ہیں روز نہیں مائیں ایسے پیدا کرتی ہیں، بڑے بڑے نام، مفتی امین صاحب ہیں۔ اب میں ذرا گریز کروں گا جو کو رہ گیا تو کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے گا۔ بڑے نام دیے اللہ نے فیصل آباد کو، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے آپ کا فیصل آباد ہے، سلوٹ ہے جی فیصل آباد کو الحمدللہ۔ وہ آپ نے مدینۃ الرسول لکھی ہے حضرت، اس میں حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے کو مرید تھے، ان کے حوالے حاجی اسماعیل آپ نے نام لکھا ہے، کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کے ایام تھے، حج کر لیا، حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بھائی مدینہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو ہونی چاہیے نا کسی کے پاس، ایویں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہاں جی مدینہ دیکھنے کے لیے بھی تو کسی کے پاس آنکھ ہونا۔ یہ اسی کتاب میں منظور احمد شاہ صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا وقت مدینہ پاک گزارا تھا اور ایسے عاشق تھے مدینہ کے، آپ کو لفظوں کے حوالے سے بڑے لوگ مل جائیں گے عاشق مدینہ، لیکن آپ واقعتاً عاشق مدینہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں پاکستان واپسی تھی، دل بڑا پریشان تھا، اور منظور احمد پاکستان جا کے کیویں مدینہ پاک تو بغیر دل لگے گا، کہتے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کہتے ہوا کیا، کہتے میں نے بازار سے ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا، اور کہتے میں مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ چلنے لگ پڑا تاکہ مدینہ پاک کے لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کروں، اگر مدینہ کی یاد آئے گی نا تو آواز سن لوں گا۔ کہتے ہیں جس درخت پہ کچھ چڑیاں بول رہی تھیں میں پاس جا کے کھڑا ہو گیا، ہیں جی آواز ریکارڈ کر لوں، جب پاکستان جا کے مدینہ یاد آئے گا تو مدینہ پاک کی چڑیوں کی آواز سن لوں گا۔ کہتے میں گزرتے نا آگے گراؤنڈ آیا جس میں کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، یہ ہو نہیں سکتا جی بچے فٹ بال کھیلیں تو آواز بلند نہ ہو، آوازیں بلند تھی۔ آپ فرماتے میں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا، ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا جو آواز آن تھا، بچے بول رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں ریکارڈ، اور کہتے ساتھ میری آنکھوں سے نا آنسو جاری تھے، کہتے ان بچوں نے ایک دو بار مجھے دیکھا اگنور کیا، پھر جب میں تسلسل سے رو رہا تھا تو وہ بچے آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا شیخ انت مجنون، بابا جی تھی کہتے دیوانے دے نہیں ہے ایویں میں روئی آنڈے دے، کہتے میں نے ان سے کہا بچوں تمہیں میری دیوانگی کی سمجھ نہیں آئے گی، بھائی شہر محبوب کے بچے تھے، کہتے میں نے ان سے پیار کر کے ان کو دعوت دی میرے پاکستان چلو، کہتے وہ بچے مجھے آگے سے کہتے ہیں شیخ کیا ہے آپ کے پاکستان میں، کہتے میں نے کہا وہاں بہت بڑے دریا ہیں، وہاں بہت بڑے باغ ہیں، عرب بڑا پسند کرتے ہیں نا، ظاہر ہے وہاں ان چیزوں کی ذرا کمی ہے، وہاں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ مدینہ والوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے کہتا ہے اے شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بڑے دریا ہیں، آپ کے پاکستان میں نخلستان ہے، آپ کے پاکستان میں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، تو یہ بتائیں آپ کے پاکستان میں جنت البقیع ہے، آپ کے پاکستان میں احد شریف ہے، آپ کے پاکستان میں گنبد خضرا ہے، آپ کے پاکستان میں اللہ کے محبوب کا مزار ہے، آپ کے پاکستان میں مزار صدیق اکبر ہے، آپ کے پاکستان میں مزار عمر فاروق ہے، آپ کے پاکستان میں مزار امیر حمزہ ہے۔ کہتے میں رو پڑا اور میں نے کہا پتر تو پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ نعمت تو مدینہ کے علاوہ پوری کائنات کو میسر نہیں ہے۔ ایسی شخصیت تھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، اس میں حضرت مدینہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک جاتے ہوئے نا مسجد نبوی میں آپ فرماتے ہیں اکثر مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی جس کو میں ایویں سمجھ کے گزر جایا کرتا تھا، اور پتر یاد رکھیو کسی نے بھی ایویں نہ سمجھیو، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا یا اہل کرم دیکھتے ہیں، تمہیں کیا پتا یہاں کیا کیا گھوم رہا ہے، کبھی کسی کو ایویں نہ سمجھنا، اور اگر تو اپنے آپ کو ایویں سمجھ لے تو پھر اس سے تو چنگی بات ہی کوئی نہیں ہے، اگر تو اپنے آپ کو ایویں سمجھ لینا اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے حضرت۔ اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں مجھے بھائی بڑا گلہ ہے آپ کے ساتھ حضرت، یہ ہمارے بزرگوں کے کلام صرف اس لیے نہیں کہ آپ ان کے سٹیٹس لگاؤ حضرت، نہیں بلکہ ان کو اپنا سٹیٹس بناؤ حضرت جی۔ بولے شاہ صاحب نے کمال بات کی حضرت جی، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا،
अतर दा फिर तू कढ़ दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका। और हजरत जी ऐसी नामुराद बीमारी है। फिर किसी सूफी ने कहा था, वो कहते हैं जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे न फिर दवा लगी ना दुआ लगी। हो गया कम तू हजरत जी। बल्कि है क्या, यहाँ होना ना होना है, यहाँ होना ना होना है, न होना है न होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। पुत्र जिन्ना लिफ्ट दे जाओगे उन्ना करोगे, जिन्ना अकड़ोगे उन्ना। क्योंकि हुजूर वारिस शाह साहब ने लिखा था, आप फरमाते हैं चूड़ियां वालियां नाज बखावन। असी नाज वखाने हैं जी, उथे नहीं जे नाज चलते कोई। चूड़ियां वालियां नाज बखावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ परियां इज वहावन ते कुर्बो ज़ुरू पावन है उथे। और अब तो हजरत जी मैं असल में इशू बड़ा ना कैमरे का भी। आजकल वो एक कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के हैं, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के। अल्लाह का फजल है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा है। तू मर जाना है, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। जहे हजरत ने पढ़ा भी है, जहे इज्जतो तिलाए मोहम्मद, क्या है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। हाँ जी, काम देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ जी, तू मर जाना अपने कमरे च बैठे बैठे कीड़े कट कट के, लेकिन देख उनकी शान वरफाना लखा जिक्र है। मर जाना जिसने कीड़े निकाल। और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले भी जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है जिन्होंने हुजूर के गीत गाए हैं। कीड़े वाले किसी को नहीं जानता कोई। हाँ जी, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो दाता साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं। उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। हाँ जी मियाँ जी, फूल भी उन्हीं की कब्रों पे चढ़ते हैं जिन्होंने हुजूर की गुलामी के गुण गाए हैं। नहीं चढ़ाता कोई भी ना किसी के पास। हाँ जी, दीवान इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। वाह सानु मिन कलम तरकत तू आई, वाह जमालु मिन कलम तालिब, सहाबा फैसले कर गए हुए हैं। इसने मर जाना है जी, इससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरह ही रहना है जी इंशाअल्लाह बफदल ही ताला। कहीं इसलिए कोई नहीं है जी भाई, इनका भी इसका काम ही नहीं है जी। बाकी वो अल्लाह के प्यारे हैं, वो अल्लाह के लाडले हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं। अब देखो ना जी, कुरान कह रहा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, हादा अताऊ ना, मेरी अता है, तुझे क्या तकलीफ है। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें। लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लो। मैं कल भी एक बच्चा जो है ना परसों मुझसे मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करांगा, कोई ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस होती है। तू किस क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है, और जिसमें इतनी हिम्मत आ गई, जिसमें इतनी जुर्रत आ गई, नकले कुफ्र कुफ्र न बादशाह जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के लिए छोकरे का लफ्ज बोले हैं। तू उसकी वकालत कर रहा है, तू मुझे उसकी बातें सुना रहा है। मैं थूकता भी नहीं उसकी बात पे, जिसमें इतनी जसारत, जिसमें इतनी हिम्मत दी। इसलिए पुत्र बातें, अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह अपने इसकी वजह से मसल के आले सुन्नत पे उंगली उठी, और हमारे बुजुर्गों ने इसकी इजाजत दी भी नहीं है जो हम कर रहे हैं मज़ारों पे जा जाके, बिल्कुल नहीं हजरत। ना उनको दाग लगाओ, न ऐसी हरकतें करो कि हरकतें हम करें उंगलियां उन पे उठे। मैंने उस दिन बच्चे को कहा, मैंने कहा यार तू मुझे देख के दाता साहब का फैसला ना कर, अगर तूने देखना दाता साहब क्या है तो फिर कशफुल माजूब पढ़, तुझे पता चले वो लोग क्या थे।
اس لیے اب تو بڑا کرم ہے. پہلے جو پیری مریدی تھی حضرت جی, پیر صاحب مرید کی میں کیا پد نکال دیا کرتے تھے حضرت. اب تو یہ جو بزرگ ہیں بڑے لجپال ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمارے. ہاں جی, میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کوئی بندہ مرید ہونے آ گیا تھا, ذرا چودھری آدمی آگے عرض کرتا ہے حضرت میرا دل کرتا ہے فقیری کرن تے. آپ نے فرمایا چودھری جا, فقر تے چدرا زد نہیں ایک دوجے دی, کٹھیاں نہیں رہنا, اے تلواراں نہیں ایک نیام چ رہ سکدی, یا فقر تے یا چدرا, فیصلہ کر کے سویرے سانوں دسی. انہیں کیتی نہیں حضور فیصلہ کر کے ہی آیا ہوں فقر. فرمایا ٹھیک ہے بہ جا پھر اتنے بالے حضرت. ساری رات لنگی, سویرے آ کے عرض کردہ حضرت کو سبق. آپ نے فرمایا بعد چ ویکھنے تینوں کیڑا سبق دینا ہے, بیعت اتنے جا کے. وہ جیسے اب فلیش سسٹم ہے نا, اس طرح نہیں ہوتا تھا. تب وہ گندگی اٹھانے کے لیے گھر میں چوڑی آتی تھی حضرت. وہ چوڑی جدوں آئی نا, آپ نے فرمایا چل ذرا چیک تے کریے چودھری دے اندر دا کی حال ہے. اج جاندے ہیں تھوڑا جہا گند چودھری تے سٹی, انہیں جاندے نے ایویں تھوڑا جہا گند چودھری تے سٹیا. چودھری اٹھ کے پی نہیں گیا. جڑیاں جڑیاں گالاں چودھری نوں یاد سن, کو 4 4 5 5 واری انہیں کڈیاں حضرت. پیراں نے کہا او ہو بہت حالات خراب نے اندر والے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, ہیں بہت حالات خراب نے. تھوڑی دیر بعد چودھری پھر آیا, حضرت جی سبق. آپ نے فرمایا سبق چودھری جی ہے ہی اج اپنے پنڈو مانگ کے لے آنا تسی. انہوں نے کہا کہڑا سبق ہویا؟ آپ نے فرمایا پیر میں ہاں کہ توں, ڈاکٹر میں ہاں کہ توں, حکیم میں ہاں کہ توں, میں تجویز کراں گا کہ تیری روح تے بیمار دل دا علاج کیویں کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سارا علاقہ سی جی جانتے سن لوگ, کسی دی جیب چوں آپے کڈ لے, کسی نے اونج دے ہڑے وے چودھری صاحب نے علاقے دے. ٹھیک ہے جی. راتی آندے ہیں بشکڑی پیسیاں دی بن کے لے آیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر آیا سبق جی. آپ نے فرمایا نال دے پنڈ جا, اتوں بھی لے آیا. تیسرے دن فرمایا تیجے پنڈ جا, چوتھے دن چوتھے پنڈ جا, پنجویں دن پنجویں پنڈ جا. ہوں جو دور جانا جائے نا, اتنے پھر ہوں رگڑائی شروع ہوئی ہے. لوگ گلاں کرن, او چودھری اپنا سوٹ ویکھ, اپنا قد ویکھ, توں کی منگن ڈے ہیں, جا جا کے کوئی کام کر, چل مزاق کر تھوڑی جی. سارا دن حضرت جی ہونی ہے, سارا دن ہونی. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس دربار چ ٹوٹے دل چل دے نہیں, پن ہے کس طرح پن ہے شیشے اندر آلے ہیں. روز ٹوٹنا چودھری دا شیشہ حضرت, روز کتے پا ہونی حضرت, روز لوکاں نے گلاں کرنی. کوئی ایک مہینہ لنگ گیا, بیچارہ آ کے بیٹھا سی, وہ چوڑی چلی. پیراں نے آکھیا سوٹاں والا ویکھی مہینے چ کتنا کا فرق پیا ہے. انہیں پھر سٹیا, پھر پی گیا. لیکن وہ والا رنگ نہیں, واہ کام کٹ گیا دا سی. لیکن یہ بھی ہے سی, آپ نے پھر مہینہ رگڑیا, پھر رگڑائی ہوئی, پھر رگڑائی ہوئی, پھر رگڑائی ہوئی. جند مر گئی ادھر. 2 مہینے لنگے, پھر بیٹھا سی. چوڑی آئی. آپ نے فرمایا سوٹاں والا اج کی کردا ہے؟ جانے چوڑی نے نا پھر تھوڑا جہا سٹیا. تو تے ویکھ کے چوڑی نوں کہندا اج تھوڑا نہ سٹ, اج جنہ ہے سارا میرے تے سٹ دے. جنہ ہے اج میرے تے سٹ دے سارا. حضرت اٹھے تے جا کے سینے لایا. فرمایا چودھری ہن تیرا رنگ گواچ گیا, ہن اسی اپنا رنگ بھراں گے. پتر اپنا رنگ گوانا پینا, پھر مدینے دا رنگ بھریا جانا جی. بٹ جٹ گجر مہر مارنا پینا پتر. میرے لو میرے پیر صاحب فرماندے نے یار کی کریے, اسی تے بڑی محنت کرنے ہیں, ساڈے سلیمان دا پھر گجر جاگ پیندا ہے. یہ مارنا پینا ہے حضرت, بس تیری ایک کی پہچان رہ جی حضور دا فقیر. اینو مارنا پینا, اینو اندر دا گجر مارنا پینا, پھر کوئی ہے ہی ہو سکتا ہے تیری گل بن. لیکن پتر اسی پالنے پہ دن ب اسی دن ب دن پالنے پہ. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں. اور پتر لف کے تے بندہ زمانے جیت جاتا ہے. میں ایک دن نا جیسے آپ کے فیصل آباد میں گجرات بیان کرنے کے لیے آیا, وہ وہاں میں نے اپنے پیر و مرشد, اپنے دادا پیر و مرشد کا کو 2-3 بار نام لیا. ایک بندہ آ گیا, انہوں آ کے کہندا جی تسی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی دا نام لیا, کی نسبت ہے؟ میں جی جو کچھ ہے چولی چوڑاں دا ہی. میرے گلے لگ کے رو پیا. اور جنہوں نے بلایا سی نا, انہوں نے کہنے لگا یہ پرونا مینوں دے دیو, میں گھر کھڑنا ہے. وہ ان کی اچھے خاصے تھے, میں کیمرہ لگا میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, اچھے خاصے تھے. وہ انکار ہی نہیں ہوا, مجھے گھر لے گئے. بہرحال مختصر بات مجھے سناتے ہیں, کہتے ہیں جی اللہ دا شکر ہے اینیاں میریاں رائس ملاں نہیں, چولاں دی اینیاں میریاں ملاں نہیں. اللہ نے مجھے 7 پتر عنایت کیتے, 6 بھرا 7واں ابا,
ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡਿੰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋੜਿਆ। ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੁਫ ਦਰਵੇਸ਼ ਯਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੂ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਹਰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਗਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹੀ ਤਆਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਖਲਾਰੀ, ਰਾਡੋ ਪਾਈ ਦੀ, ਕਲਫ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਣ ਡਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯਾਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬੋਲ ਹੀ ਪਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਲੱਭ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੁੰਡਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਮੈंने कहा जनाब सत्ते वड कत्तन ते कोई गल नहीं, लेकिन ना है मेरा है ना है, सत्ते मर जान फड़ के मेरे को नहीं होंदा है। कहते ने मैं बड़े गुस्से नाल निकले, आके लैंड क्रूजर च बैठा पराडो च, ड्राइवर ने कहा मारो सल्फ बाबा पहुँच गया। कहते ने थोड़ा जिहा अगे गया ते पुत्र दी मुहब्बत ने ना फिर लत्तां फड़ लईआं मेरी। दिल च ख्याल आया चौधरी बाबा कहता पुत्र रिहा होएगा, मैं लिख के देन नूं तैयार ते कर ला जुत्तियां सिद्धियां। फिर कहा नहीं होए तू चौधरी है काम किवें करना है? लेकिन कहते ने चौधरी हार गया तो पुत्र की मुहब्बत जीत गई है। कहते ने मैं फिर गड्डी वापस आई, माँ के फिर अर्ज की हजूर मुंडा रिहा होएगा। उन्हें कहा हज़रत मैं कहने लिख के देन नूं तैयार रिहा होएगा, जा जाके जुत्तियां सिद्धियां कर। कहते ने मैं ठीक है जनाब। कहते ने पहल मैं फजर च ना अपनी मस्जिद चू की थी लेकिन की कीता मैं मूँह छुपा लिया। पहले जुत्तियां सीधियां कीतियां, फिर नमाजी आए, मैं जुत्तियां उन्होंने पहुँचियां। जोर वेले अगली, असर वेले अगली, मगरब वेले अगली, शाह वेले, हर नमाज चौधरी मरे अंदर दा, हर नमाज तो बाद चौधरी तकबीर फिरने दे। कहते ने खैर करदियां करदियां मैं एक दिन कुल्लू वाला आ गया, जोर दी नमाज मैं पढ़ ली, जुत्तियां पहले मैं सीधियां कर ली, बाहर आके मैं बह गया। जिहड़ा बंदा सब तो पहले जी जुत्ती नूं हथ लाएगा मैं पवांगा। एक बंदा आया, उन्हें आके एक जुत्ती नूं हथ लाया, मैं फड़ ली तो मैं पवान लगा, तो भी बंदा परे हो गया। कहा बजुर्गो की करन दे हो, चिट्टी दुध तुहाडी दाड़ी है, क्यों मैनू गुनाहगार कर दे? कहते ने बस मैनू भी रोन आ गया और मैं रो के उन्होंने कहा मैं यार दुआ कर मेरे रब नूं भी मेरी चिट्टी दाड़ी ते रहम आ जाए। कहते ने बंदा कहता बजुर्गो की होया, उत्ते ते जरा वेखो कौन हो तुसीं? कहने उत्ते वेखना तो कौन है? वही भाई आ जिहदा मुंडा मेरे मुंडे ने मारिया सी। उन्होंने वेख के कहता चौधरी है की? कहना मैं रो पिया और मैं कहा तेरे को कख नहीं, वाकई जुल्म होया है, मेरे पुत्र ने तेरा नाक पुत्र मारे है, तेनू कख नहीं मैं आखना, तू केस किया तू जित गया, सजाए मौत हो गई मेरे मुंडे, मैं तेनू कख नहीं आखना है, मैं तेरा रब मनान निकलिया वा, दुआ कर मेरा रब मन जाए। कहते ने फिर वो भी चौधरी आदमी से है। उन्हें कहा चौधरी जे तू इन्ना लिखिया तो मैं भी चौधरी हाँ, जे तू इन्ना लिखिया तो मैं भी चौधरी हाँ, उठ सिरे लिख के दिना वा तेरा मुंडा माफ किया।
چوڑیاں والیاں ناز وکھاون دور نکالیاں چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو بزرگ پاون عاجزی میرا پتر عاجزی بڑا بچیو غرور و تکبر تو عاجزی ہے اور میرے بزرگ حضرت جی بزرگاں دا پتر جدوں دا بزرگاں دا طریقہ گیا نا کام بھی ادوں دا ہی خراب ہویا حضرت جی بزرگاں دا بڑا آسان دلاں نوں چھو لین والا طریقہ ہوندا سی او میرے پردادا پیرو مرشد دا نا کہ گجر مرید سی انہوں حضرت جی بیماری لگ گئی کیڑی دوجیاں نوں ویکھن والی او چھڈو جی او چھڈو جی او چھڈو جی بڑی بھڑی بیماری ہے حضرت آپ بڑے پریشان ہوئے انہیں کہا کی کرا مرید بیمار ہو گیا کیویں علاج کرا تھے بڑے رقیق القلب وہ کی ہویا حضرت جی وڈی عید آ گئی آپ نے ایک مرید بھیج کے نا وہ گجر بابے نوں بلایا انہوں بلا کے کہنے لگے بھائی تو گجر ہے تو تینوں ذرا ڈنگراں دی دوا بھی پچھان ہونی ہے تو میں بھی کوئی قربانی لی ڈنگر لینا تو چل ہاں میرے نال مینوں ذرا کوئی ڈنگر لے دے وہ گجر بڑا خوش ہویا وہ حضرت دے نال ٹر گیا آپ نے جا کے نا اتنے ایک لیلا پسند کیتا آپ نے فرمایا گجر جڑا تیرا طریقہ ہے ڈنگر چیک کرن دا ذرا چیک کر کے دس ہاں ٹھیک ہے انہیں جناب وہ کھریاں ویکھیاں منہ کھول کے دند ویکھے کن چھک کے ویکھے پچھو پٹھ دبائی کہندا حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں ہے فرمایا ٹھیک ہے چل دوجا انہیں دوجا بھی ریجیکٹ کیتا تیجا انہیں بھی ریجیکٹ کیتا چوتھا انہیں بھی ریجیکٹ کیتا کہ انہیں چوتھا ریجیکٹ کیتا نا تو حضرت صاحب ہی بول پے آپ نے فرمایا گجر بابے لیلے ہی نہ ریجیکٹ کری جا سن لیلے کی کہن دے عرض کردا حضور لیلے جی کچھ کہندے نے آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے عرض کردا حضرت دسو ہاں اے لیلا ہن کی کہن دے آپ نے تے تربیت کرنی سی نا اودی حضور دسو اے لیلا کی کہن دے آپ نے فرمایا لیلا مینوں کہن دے کیمبیاں نوں پوچھو ہاں میریاں تے کھریاں بھی دبا کے ویکھیاں سو میرے تے کان بھی چوک کے چیک کیتے سو میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے سو میری تے پچھو پٹھ دبا کے بھی ویکھی سو اینوں پوچھو کدی اپنے آپ نوں بھی انج ویکھے بیماری لگ گئی ہے نہیں ویکھدے سی دیکھو پتر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی وڑ کدی اپنے آپ چ کدی وڑ اپنے آپ اپنے نہ لوکاں چ وڑ میاں تیرے اندر ہی ہے جو کچھ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میاں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو وڑ اور مولانا روم نے اس پہ بڑی کمال مثال دی ہے بڑی کمال بات آپ نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں ہمارے روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا لیکن بابا جی تھے بڑے دانا بڑے بڑے چوروں نے حضرت جی ہیرا چوری کرنے کی کوشش کی لیکن چرایا نہیں گیا کسی سے وہ ایک دن کچھ چند دوست بیٹھے تھے ان میں کو میرے جیسا نا جو خود کو بڑا ایکسٹرا شیار سمجھتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا بات ہیرے کی چھڑ نکلی اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے میں چراؤں گا بابا جی کا ہیرا وہ دوسرے دوست کہنے لگے اگر تو ہیرا چرانے میں کامیاب ہو گیا نا ہیرا بھی تیرا ہم اپنے پاس سے تجھے یہ انعام دیں گے وہ جناب بابا جی کے گھر آیا دروازے پہ دستک دی بابا جی اس حال میں باہر نکلے کہ انہوں نے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی تھی پوچھنے لگا بابا جی کدھر اب میں ذرا آپ کے علاقے کا نام لوں گا ذرا تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے بابا جی کدھر بابا جی کہنے لگے پتر میں تو سائی وال چلا ہوں تو میری پرسوں واپسی ہوں وہ کہنے لگا بابا جی مینوں بھی پتہ لگا کہ سائی وال چلے ہو تو میں بھی سائی وال ہی جانا چاہو کٹھے چلنے ہیں کٹھے آ جائیں گے پیدل سفر ہوا کرتے تھے دونوں نکل کھڑے ہوئے راستے میں حضرت کہیں رات آ گئی فیصلہ ہوا ابھی اس درخت کے نیچے سونا ہے بابے اور نے جناب قمیض لا کے درخت نہ ٹنگی ٹھیک ہے جی اور سجے پاسے منہ کر کے نہ تو سو گئے حضرت جی جڑا سو جی وہ بابا کا ہوا اور جڑا بابا ہوتا وہ سوندا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جی انہیں سمجھا بابے ہوری سو گئے وہ آ کے جناب انہیں پہلے بابے ہوراں دی بشکڑی کھولی ہیرا کوئی نہیں بابے ہوراں دی سجی جیب ہیرا کوئی نہیں بابے